ایک بندہ جو کہ کمبل کے نیچے فون دیکھ رہا ہے یا کوئی حرام چیز دیکھ رہا ہے اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے کوئی نہیں بس میرے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھا. یہ تو دراصل کی سوچنے کی بات ہے نا، لیکن اسے علم ہے کہ مجھے وہ سبحان تعالیٰ کی ذات دیکھ گئی ہے، اسے یہ معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ اس چیز سے غافل ہے. وہ اپنے دل کو چھوٹی تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھا. وہ اس شیطان اسے ورگلا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ چیز اس کے علم میں بھی ہے بھی کوئی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. لیکن جب دل کالا میں جاتا تو پھر وہ چیز ظاہر میں ہی جی وہ بندہ جو کہ یہ چیز دیکھ رہا ہے یا کر رہا ہے، وہ پتہ ہے اسے ذہن میں کہ یہ کام جو ہے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن وہ ایک اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دیتا ہے، شتاؤں پر تھپکی مارتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہ چل کرو صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں. اس میں اس کے دل میں ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں اس حالت میں پکڑا گیا نا تو لکھ کر پڑ جانے ہیں. تو وہ انسانوں کا ڈر رہتا ہے، اللہ سے سانوں اللہ پاک کا ڈر نہیں رہا، جبکہ گناہوں کی سزا تو نہ پالنے دے دوں. یہ انسان جو ہے نا، یہ اپنے سے بڑے چھوٹے انسانوں سے تو ڈر رہا ہے، لیکن وہ ذات سے نہیں ڈر رہا کہ اس نے اسے پیدا کیا حساب لے. وہ ایک آدمی تھا، وہ بتا رہا تھا کہ میں فون دیکھا تھا، گھر پہ اکیلا تھا میں، تو میرا جو دروازہ ہے نا کمرے کا وہ اچانک سے وہ کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو کہتا میرا جو دل ہے وہ دھک سا رہ گیا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس نے ایکسپوز کر دیا مجھے. تو دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے نا پیٹ بلی تھی گالی. جب اس نے اپنی بلی کو دیکھا نا تو اس سے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اپنی پیٹ یا بلی یا جو بھی چیز ہے اس سے ڈر گیا ہوں، لیکن اس ذات سے نہیں ڈرا جو مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے. دیکھے نا وہی بات آئی نا کہ انسان اپنی چیزوں سے چھوٹی بڑی چیزوں سے ڈرتا ہے، انسانوں سے ڈرتا ہے. اور دیکھو وہ جانور چھوٹی سی پینس سے ڈر گئے، لیکن سبحان تعالیٰ کی ذات سے نہیں ڈرا. وہ لگا ہوا ہے، اسے علم بھی ہے بھی کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں اس پہ نظر ہے کسی جی، لیکن وہ پھر بھی غافل ہے. وہ ایک اسی طرح نا آپ سلم کی حدیث بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے ہے. اگر آپ کا خاتمہ غلط کام پہ ہو رہا ہے، حرام چیز پہ ہو رہا ہے، تو آپ سوچیں میرا آپ یہ پچھلے تمام نیکی ہیں وہ نہیں پہلے دیکھی جائیں گی، آپ کا خاتمہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اکثر لوگ دعائیں یہ بولتے ہیں یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی ایمان سنبھال، لیکن جب وہ گناہ کرتے ہیں نا تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی وقت ہمارا خاتمہ اس کا ہو تو ہماری تو ایمان کی حالت نہیں ہے. تو کو کوشش کیا کرے کہ اپنا ہر وقت کو آخری وقت سمجھ کے رکھے، ایمان کی حالت میں کیا کرے. وہ آزرم کی اسی کے لیے اور حدیث کہ جب بندہ زنا کرتا ہے یا چوری اس طرح کا جو بھی کام کرتا ہے نا تو اس کے اندر اس طرح ایمان نہیں ہوتا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں، مسٹربیٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ فون دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، آپ کے اندر وہ ایمان وہ پختہ نہیں ہے. تو اللہ سالم میں مرے تو ظاہر بات ہے آپ ایمان پہ نہیں مرے. کوئی بھی ایسا کام نہ ہو نہ بھائی جا کے ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت. اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی سزا ملے گی، لیکن وہ ملا کے کبھی نہ کبھی ہمیں شرمندہ بھی کرے گی. دنیا میں بھی شرمندہ کرے. ہر غلط کام چھپا نہیں رہتا، بے شک وہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے. لیکن اگر یہ کوئی انسان دیکھ لے نا تو پھر وہ تو گیا، وہ گاؤں سے بھی گیا حساب کتاب سے گیا بھائی. جیسی طرح انسانوں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی اور وہ دوسرے کی نماز پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یار یہ میرے ہاتھ میں آ جائے نا اس کا کوئی بام میں پتنگر بناؤں اس کو بات کا. اسی طرح یہ چیز ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے جو عید ہے اس کے اوپر وہ پردہ رکھتے ہیں. صدقار میں تو کوئی چیز بھی اور اس چیز اور یہ امیجن کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ اسی حالت میں مر گئے، وہ تو آخرت میں حساب چلو، اور دنیا میں آپ مر گئے ہیں، آپ مسٹربیٹ کر رہے ہیں یا پھر اس طرح کا حرام کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ وہیں پہ مرے پڑے ہیں یا ویسے زندہ ہیں،
آپ کے والد صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کے کوئی بھی آپ کی فیملی اس پر آپ کو فن نہیں ہے، اس حادثت ہے، تو اس ٹائم امیجن کریں گے آپ کو بھی شرمندگی ہوگی اور انہیں کتنا غصہ اور شرمندگی آئے گی آپ کے اوپر کہ ہمارا بچہ یا ہمارا بھائی باپ جو بھی ہے وہ اس کام میں ملوث تھا۔ یہ بات ہے نا کہ ہم انسانوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن سبحانہ تعالیٰ کی ذات اللہ پاک سے نہیں ڈرتے، تو ہم اپنے رشتوں کی خاطر یہ سب کرنے کے لیے چھوٹ جاتے، لیکن کچھ ذات سے نہیں چھوٹتے، اس ذات سے کوئی چیز نہیں چھوٹ سکتے، ڈرتے نہیں، اس ذات سے ڈرتے نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں یہ چیز چھوڑنا چاہتا ہوں، میں یہ پوری عادت سارے چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ میں کیسے چھوڑ سکتا، تو اس کے لیے میں اسے یہ مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے وہ کوشش کرے کہ وہ نماز دے، 5 وقت کی نماز، تو کیونکہ ایک آیت ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برے باتوں سے روکتی ہے، تو جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ وہ نماز آپ کو بری باتوں سے روکے گی اسی طرح۔ اور ایک دو سولوشن اور ہیں کہ آپ نے گھر پہ الاؤن دینا، اکیلے نہیں ہے، جب بھی فکر آئے آپ فوراً کسی اچھے دوست کو کال کر لیں، کچن سے دوست کو کال کر لیں، اچھی کمپنی میں چلے جائیں، ایکسرسائز کر لیں، آپ کی مثال کے طور پر بتائیں کہ یہ کچھ ٹائم ہوتا ہے جب بندہ بالکل گھر پہ فری ہوتا ہے، تو اس ٹائم کوشش کرے کہ وہ گھر پہ نہ رہے یا پھر کوئی ہابیز میں نہ رہے، کوئی لیکچر لگا لے، کوئی کسی اچھے بندے کا لیکچر لگا لے، کوئی پروڈکٹیو چیز سیکھ لے، اپلائی کر لے، کوئی بھی چیز بعد وہ اپنے دماغ کو اور اپنے آپ کو گھر سے فارغ کرے۔ اگر انسان میں دماغ فارغ ہو جائے، ورنہ کی کوئی کام ٹینشن وغیرہ نہ ہو، تو پھر وہ اس چیز میں پڑ جائے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فارغ گھر میں نہ بیٹھا اور کوئی نہ کوئی اپنی موقع بنا لے، اس میں مصروف ہو جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی اس طرح کا کام کرنے لگے، اور اس طرح کرے کہ اپنے موبائل پہ یا وال پیپر پہ نا لیپ ٹاپ کی سکرین پہ وال پیپر لگا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اللہ از واچنگ، یہ طرح وال پیپر کافی مل جاتے ہیں انٹرنیٹ سے، تو وہ انہیں لگا لے کہ جب بھی وہ اپنے موبائل کو دیکھے گا اوپر صاف صاف لکھا ہوگا اللہ از واچنگ، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسے تھوڑا سا حیران سے آئے گا کہ یار جب اللہ دیکھ رہا ہے تھوڑا سا انسان بن گیا۔ اپنے اوپر یہ کاغذ کے اوپر لکھ کے لگا لیں، سائڈ میں کارنر پہ آپ لگا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سو ایک کیمرے جس طرح سے نا نماز کا رہتے ہیں یار، لوگوں کا کیا اللہ کا نہیں آتا، اللہ معاف کرے، لوگوں کا کہ فلاں دیکھ رہا ہے، وہ فلاں دیکھ رہا ہے، سجدہ کس طرح کرتا ہے، پھر بندہ تھوڑے سے سوات ہے تو شرک اللہ معاف کرے، لیکن اسی طرح ذہن میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں ہوتی نا کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ لی، تو کم از کم ہم اس سے بچیں بچیں گے کہ 50% تک نا ہمارے پر حیا ہے جی انشاءاللہ کام کرتا ہے، اور پروڈکٹیو کام لازمی کریں، کیونکہ جب آپ مثال کے طور پہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر بھی بندہ بالفطری ہوتا ہے، نہ کو بندہ اس کا نروی کا ٹائم ہوتا ہے، نہ ستون کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم دادا کندھے کے اوپر شکان حملہ کرتا ہے، تو اس ٹائم آپ نے گھر پہ کلیئر بیٹھنا یا جم کرنے، گھر پہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کرنے، ورک آؤٹ کرنے، کوئی گیم کھیلنے چلے جائیں، یعنی اپنے آپ کو آپ نے فری نہیں کرنا، ساری بھی تھوڑے کرنا، فٹ بال کھیلنے، کرکٹ، بیڈمنٹن، جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے آپ نے یعنی اپنی جو انرجی آپ نے حرام کام میں لگانی ہو، ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ، اور توبہ لازمی کریں، جتنا ہو چکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رحیم و غفور ہے، آپ توبہ کے دروازے بن رہی ہیں، انہوں تک آپ مر نہیں جاتے، تو توبہ کریں، اللہ پاک اگر آپ کے وہ ایکشن تو دیکھا جو آپ کر رہے ہیں اپنے سکرین پہ، اپنے سکرین کے پیچھے کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کاغذوں کو جان دے، تو آپ اپنے یہاں سے باہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مجھے اس چیز سے نکال دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کا پانی تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن آنکھ سے نکلا ہوا ایک انس کا قطرہ جہنم کی آگ لوٹا تک، تو توبہ ضرور کریں، جب بھی گناہ ہو توبہ کریں، بار بار گناہ ہو بار پھسل بھی بات توبہ، مومن کا قصب یہی ہے، اگر وہ غلطی سے گناہ ہو بھی جائے، پھسل بھی جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے،